بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ مجھ میں کوڑے کھانے کی طاقت نہیں ہے، تاہم میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ہر اس مسئلے پر جو میں نے اپنی رائے سے بیان کیا ہو، ہر ایک کوڑا مارا جائے۔ خبردار کسی ایسے مسئلے میں سخن درازی نہ کرنے لگنا جس میں تمہارا کوئی امام اور رہبر نہ ہو۔ اگر لوگ تم میں ایسی صفات بیان کریں جو تم میں نہیں تو مغرور مت ہو، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن سکتی۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے۔ عقل ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت ثمر کے ساتھ، اور عقل کے بغیر ادب ایسی ہے جیسا کہ درخت بے بر۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ عقل نے کہا، میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی تو حکیم لقمان نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ اسی طرح محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے۔ تقدیر آئی تو اس سے بھی پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی، میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا، وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ عقل بولی، جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ اب عشق آیا، اس سے دریافت کیا گیا، تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا، میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا، وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آئی تو اس سے بھی پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا، میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا، اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا، میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو، وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں، اور جس نعمت میں کفر ہے اس کو بقا نہیں۔ نفس کی دوستگی میں مصروف رہو، اس سے صفات بد کے بجائے صفات نیک پیدا ہوں گی۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیوں کو اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ برے دوستوں سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ عورتوں اور بچوں سے راز نہ کہو، اور کسی چیز میں طمع اور لالچ مت کرو۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو زبان کی نگہداشت کرو۔ مصائب سے مت گھبراؤ، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ جد و جہد نہ کرنا محتاجی کا باعث ہے،
اور متحاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں میں خوبی تلاش کرے اور اپنی خوبیوں کو نظر انداز کریں۔ جب کسی بندے کے دوست مر جاتے ہیں تو ایسا بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہے تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو۔ جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو۔ ہر قسم اور ہر طبقے کے لیے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ جس طرح تو برائی کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو ہمیشہ مدح سرائی سے بھی بچائے رکھ۔ غیر محرم عورت سے کچھ سننا، خواہ وہ پردے میں ہو یا سامنے، وہ آزاد ہو یا باندھی، ہر صورت میں ناجائز ہے۔ داناؤں کے مشورے اور ذہانت نفس کی بیداری اور بصیرت کی قوت ہے، لہٰذا ارادہ کرنے سے پہلے سوچ، کام کرنے سے پہلے غور و فکر کر اور قبل از وقت مشورہ حاصل کر۔ روپیہ پیسہ بچھو ہیں، اگر تمہیں اس کے ساتھ کاٹ کا منتر نہ آتا ہو تو اسے ہاتھ نہ لگا، اگر اس نے تجھے ڈنگ مار دیا تو اس کا زہر تجھے ہلاک کر دے گا۔ محبت خدا کی امانت ہے، جو محبت کسی عوض پر ہو تو اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب عوض اٹھ جائے۔ اپنے نفس کو کسی ایسے کام میں مصروف رکھ جو کرنے کے لائق ہو، ورنہ وہ تجھے ایسے کام میں مشغول کر دے گا جو تمہیں خسارہ دے گا۔ نافہم عورتوں پر بھروسہ مت کرو۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ زیادہ سنو اور کم بولو۔ موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو اور مصائب دنیا کو سہل خیال کرو۔ کمینوں کے مقابلے میں خاموش رہا کرو۔ جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کرو۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو دانا کے سپرد کر، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر ورنہ ترک کر دے۔ لالچ مت کرو اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قانے رہو۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ محبت نام ہے ارادوں کو ختم کر دینے، تمام صفتوں اور حاجتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو ارشادات کے سمندر میں غرق کر دینے کا۔ فقیر وہ نہیں جو مال و متاع سے خالی ہو، فقیر وہ ہے جس کا دل خواہشات، باطل اور لالچ سے بالکل خالی ہو۔ تمہاری گزشتہ واقعات پر حسرت اور آئندہ کی تدبیر کے خیالات نے اس موجودہ لمحے کی برکت کو تباہ کر دیا ہے۔ رزق کی تنگی ہے تو گھر میں حاملہ بھیڑ کی ہڈی لا کر رکھ دیجئے، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ نفس کو مباح چیزوں کی خواہش سے روک لے ورنہ دنیا اس کی جنت بن جائے گی اور موت اس پر دشوار ہو جائے گی۔ بہت رویا کرو، ہنسا مت کرو، بہت خوش رہو اور بات نہ کیا کرو، بہت کم کھاؤ اور بہت جاگا کرو، سویا کم کرو۔ بد نیت صحبت سے بچو کہ ان کی صحبت سے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوستی حق کو سرمایہ نجات خیال کر
کہ بغیر سرمایہ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔